اوور آل جو اس وقت ملک میں سیاست ہے شاہ صاحب، پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سے ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ جی لیفٹ کی سیاست کرتی ہے. اب نہ کوئی لیفٹ رہا نہ کوئی رائٹ رہا، آپ کے لیفٹ رائٹ پہ ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر قسم کے اتحادی ہیں. تو ملکی سیاست اب کس طرف جا رہی ہے؟ وہ نظریہ شذریہ ختم ہو گیا جی لیفٹ کی سیاست کرنی ہے یا رائٹ کی کرنی ہے، اب بس اقتدار کی سیاست ہوتی ہے یہاں پہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اقتدار کی سیاست نہیں کی. اگر ہم اقتدار کی سیاست کرتے تو یہ جو اتنا عرصہ گزرا ہے اور ہم بھگت رہے ہیں آج تک، ایسا نہ ہوتا. ہم نے نظریے کی سیاست کی ہے، اور اب دوسرے لوگوں کا مے بھی اس پہ کوئی اور بات ہو، لیکن ایک پرسپشن ضرور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جو سالوں سے 70s کے اینڈ سے شروع ہوا، 80s میں، 90، 20 اور پھر 2010 کے بعد بھی اور 2020 کے بعد بھی، وہ اب تک جاری اور ساری ہے. میں مثال کے طور پر آپ کو کہوں کہ دیکھیں 88 میں کیا ہوا تھا، پیپلز پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں لیں، پنجاب میں بھی قومی اسمبلی کی زیادہ آئیں. تب 2 دن کے بعد پراونشل الیکشن ہوتے تھے، تو بعد میں پراونشل الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوا آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ حکومت نہیں بننے دی گئی پیپلز پارٹی کی. اسی طرح بعد میں بھی ہوتا رہا، مختلف جو ادوار رہے ہیں اس میں، اور پھر پرسپشن جی کرپشن کے الزام، دیگر بیڈ گورننس کے. اب بہت سارے میں دیکھتا ہوں نیشنل میڈیا پہ بکرات سکرات آ کر، اور پھر سوشل میڈیا پہ کہ جی سندھ والوں پیپلز پارٹی نے 15 سال میں بیڑا غرق کر دیا سندھ کا. اچھا بھائی، بیڑا غرق کر دیا تو یہ جو اتنی مشکلات کے باوجود ہم جو جیتتے ہیں، اور الحمدللہ اس دفعہ الیکشن میں سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہے سندھ سے. 2008 میں تو بی بی شہید کے جذبات کا ووٹ تھا، وہ شہید ہو گئی تھیں. 2013 میں کیا ہوا کہ مشکلات کے باوجود پیپلز پارٹی نے 2008 سے زیادہ نشستیں سندھ میں لی. پھر 2018 جس میں وہ آر ٹی ایس اور فل کوشش کی گئی، جس طرح پی ایم ایل این کے ساتھ پنجاب میں کیا گیا، اس سے زیادہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کیا گیا، لیکن ہم نے 2013 سے بھی زیادہ نشستیں لی. اب ہم سویپ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے شہری آبادیوں میں بھی اب ووٹ لیے ہیں کہ ابھی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی بائی الیکشن ہوئے، ہمارے لوگ ہی جیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پرسپشن بنا دیا جاتا ہے، لیکن 2 اور 2 4 ہوتے ہیں کاظمی صاحب، کہ ہم نے محنت کی ہے، ہم لوگوں سے رابطے میں ہیں، ہم نے پوری کوشش کی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے، یا ان کی پوری ٹیم یہاں پہ کام کرتی ہے. مجھے بتائیں آج بہت کاظمی صاحب 1 منٹ لوں گا آپ کا. میں یہ کہہ رہا ہوں آج سب تو بڑے الزامات لگاتے ہیں پیپلز پارٹی پر. کسی صوبے میں دل کا علاج مفت ہوتا ہے، جگر کا علاج مفت ہوتا ہے، گردوں کا علاج مفت ہوتا ہے، کینسر کا علاج مفت ہوتا ہے. یہ وہ علاج ہیں جس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. ہمارا تو یہاں موٹو ہے کہ کوئی اس وجہ سے علاج سے نہ رہ جائے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی اپنی ان چیزوں میں اپنا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ obviously آپ کام کرتے ہیں تو اسی لیے وہاں کی عوام آپ کو الیکٹ کرتی ہے، اس میں یقیناً کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ اپنا کوئی مخالف وہاں پہ رہنے ہی نہیں دیتے. ذرا سا جہاں پہ بھی آپ کو محسوس ہو کہ ووٹ بینک یہاں پہ ذرا تقسیم ہو سکتا ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، کہیں پہ زور زبردستی اور کہیں پہ ان کی مرضی سے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے رہتے ہیں، اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ ہیں وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ان میں بہت اچھی شخصیات ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں. ہمارے پاس اس وقت، میں کاظمی صاحب ایک سیاسی ورکر ہوں، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سندھ میں ہمارے پاس صرف اسپیس کا مسئلہ ہے کہ ہماری بہت ساری سیٹیں جیتی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ بہت سارے دوست، بڑے معتبر دوست، محترم دوست، جن کو ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی میں شامل کریں، وہ تیار ہیں. لیکن ظاہر ہے جو سیاسی شخصیات آتی ہیں وہ آگے سے اپنی جگہ مانگتی ہیں، سیٹس مانگتی ہیں. تو ادروائز تو آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ سندھ میں کوئی بھی نہ رہے، کیونکہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ جو ہے وہ جیت کی علامت ہے. میں اگر اتنے عرصے سے جیت رہا ہوں تو پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کی وجہ سے. ادروائز میں بھلے کتنا بھی ہمارے وہ ہوں، زمینداریاں بڑی ہوں، تعلقات ہوں، برادریاں ہوں، بڑا کام کیا ہو، میں ایم پی اے رہا ہوں 97 سے، 2 دفعہ ڈسٹرکٹ ناظم رہا ہوں، پھر 13 سے اب تک منسٹر
رہا ہوں جب یہ دونوں اسمبلی میں، ہمارے فیملی میں میرے والد 70 میں بھی جیتے اور اس وقت بھی وہ بلکہ آزاد جیتے تھے، لیکن ہم لوگ نہیں جیت سکتے. تو یہ سب کے لیے وہ ہے. ابھی بھی جو نئی ہمارے ہاں آئے ہیں سردار علی گور مہر صاحب، بڑی بہترین شخصیت کے مالک ہیں، ان کا بڑا اثر ہے اپنے علاقے میں. ٹھیک ہے، تو ہمارے تو یہ علاقے سارے کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک یہ ہے نا کہ ایم کیو ایم جو آپ کو اربن سندھ کے اندر ان کا ووٹ بینک بھی ہے، نظر بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی وہ جو مفاہمت کی سیاست ہے، زرداری صاحب کو مفاہمت کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ ہمیں گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران کوئی ریئل معنی میں مفاہمت نظر نہیں آئی. اور دوسرا اس کا فالو اپ جو ساتھ وہ بھی کہہ دیجئے گا کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ وہ الیکشنز کے بعد ان کے ساتھ ملتے ہیں جنہوں نے حکومت بنانی ہوتی ہے. اس دفعہ وہ الیکشن سے پہلے ہی نون لیگ کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر لیا، تو یہ کیا آپ کے لیے کوئی باعث پریشانی ہے یہ چیز؟ جی بالکل باعث پریشانی نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ رہیں، لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ آج تک کبھی بھی پیپلز پارٹی کا انتخابی اتحاد نہیں ہوا. بعد میں وہ آئے ہیں الیکشن کے بعد، وہ ہماری گورنمنٹ میں ساتھ رہے ہیں 2008 میں بھی، اس کے بعد بھی، لیکن انتخابی ان کے ساتھ نہیں ہوتا. اور آج جو صورتحال ہے، آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے، شہری علاقوں کی اگر بات کر لیں، ٹھیک ہے ایم کیو ایم کا ایک رہا ہے سلسلہ اور ہمیں ان کے لیے احترام ہے، لیکن وہ بات نہیں رہی اب ان کی، وہ سیٹیں نہیں ہیں. یہی وجہ تھی کہ وہ بائیکاٹ کر گئے بلدیاتی انتخابات میں، یا اس سے پہلے جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں یا بعد میں بھی جو ہوئے ہیں، تو ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی شہری علاقوں میں نہیں ملی. تو اس وقت وہ اپنی پریشانیوں میں ہیں، لیکن چلیں ان کے اپنے علاقے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ کراچی سے وہ جو 17 سیٹوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی 2013 میں 17 سیٹیں ہمیں ملی تھی، وہ جس طرح ملی تھی سب کے علم میں ہے کہ کس طرح ان کو ملی. اس وقت تو اگر 7 بھی ان کو مل جائیں تو بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 7 بھی نہیں ملیں گی، اور زیادہ تر سیٹیں جو اربن ایریا ہیں وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ملے گی، کیونکہ حالیہ انتخابات میں اپنے وہ علاقے سویپ کیے ہیں. ٹھیک. اچھا